بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العلي بن ابي الرجاء وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یار اس میں آپ مجھے دیکھیں یا نیچے نہیں گئے ادھر ادھر نہ دیکھیں, ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات نکل جائے. لیکن میں کہیں رکوں گا نہیں, میں صرف آپ کو پڑھ کر سناؤں. اور اس کو میں نے جو مہینوں محنت کی ہے اس پر میں نے اب یہ جو محنت کرتا اس کو پتا ہو. اگر کوئی خوبصورت سے کوئی ڈیزائننگ کرے تو اس سے جو ڈیزائن کا ماسٹر ہوتا ہے نا وہ اس کو دیکھ کے اس کی قدر کرے گا, باقی اس میں محنت کرے گا. عام آدمی ہوتا ہے. پر آپ اپنی توجہ بالکل یہاں رکھیں. ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر قدم رکھا, منبر پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین. دوسرا قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسرا قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور والا اعتبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آمین فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی جس پر میں نے آمین کہا, اور وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو ماہ رمضان پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرائے. میں نے اس پر آمین کہا. یا رسول اللہ دوسری دعا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرائے. میں نے اس پر آمین کہا. تیسری دعا یہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو آپ کا نام پاک سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے. میں نے اس پر بھی آمین کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے پیارے سنیں بھائیو, شیطان نے ہم کو ان چیزوں سے دور کر دیا کہ جو ہماری مغفرت کا سامان کرتی ہیں اور ان کے قریب کر دیا کہ جن سے ہماری ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں. مثلا آج ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا جاتا, ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والوں کی رب عز و جل مغفرت فرما دیتا ہے. آج گھر کے دسترخوان پر جھگڑا ہو جاتا ہے یا پھر جس کا جب دل چاہتا ہے کھانا کھا لیتا ہے. شیطان نے ہمیں مغفرت والی راتوں سے دور کر دیا ہے. مثلا عاشورہ کی رات, 12 ربیع النور کی رات, 15ویں شعبان کی رات, معراج کی رات, لیلۃ القدر کی رات, عیدین کی رات. ان راتوں میں جاگ کر رب عز و جل کی عبادت کرنی چاہیے, مگر ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں اور ان راتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے کہ اس میں تھوڑی سی عبادت کرنے سے ڈھیروں ثواب اور مغفرت کر دی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جن کے عمل کے سبب جہنم واجب ہو جاتا ہے. وہ لوگ بھی رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے لوگ آخرت کی کمائی کے بجائے دنیا بھی کمائی میں لگ جاتے ہیں. آج اللہ عز و جل کی خاطر مریضوں کی عیادت اور جنازے میں شرکت نہیں کی جاتی بلکہ اپنی عزت بچانے کی خاطر کی جاتی ہے. آج والدین کی خدمت آزمائش بن کر رہ گئی. بیٹے کی شادی ہوتے ہی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
یہاں تک کہ ماں باپ کو برا بھلا اور کوسوں سے نوازتا رہتا ہے کہ باپ ہے کہ مرتا بھی نہیں ہے کہ جو جان چھوٹ جائے. باپ نے ہمارا رہنا دشوار کر دیا ہے. ہر وقت کھانستا رہتا ہے, شور مچاتا رہتا ہے, بات بات پر ٹوکتا رہتا ہے, اور جب بات زیادہ بگڑ جاتی ہے تو جوان اولاد گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا, کیسے ہمارے دور کے ادوار ہو گئے, کیسے ہمارے دور کے ادوار ہو گئے, کردار کش صاحب کردار ہو گئے. والدین والد کی زندگی میں تو رہتے تھے دور دور, والدین کی زندگی میں تو رہتے تھے دور دور, مرتے ہی جائیداد کے حقدار ہو گئے. باپ کے مرتے ہی بٹوارا شروع ہو جاتا ہے. اب ماں پریشان ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا, سنو کیا کہا, کسی کے حصے میں گھر تھا, کسی کے حصے میں دکان آئی. کسی کے حصے میں گھر تھا, کسی کے حصے میں دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. جب شیطان کو پتا لگا کہ ماں کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کے لیے چھوٹا بیٹا تیار ہے, اس کو بھی یہ گوارا نہ ہوا. اس نے اپنی چال سے یہ کر دکھایا. کیا دکھایا سنیے. 10 بچوں کو پالا تھا کسی ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ وہ بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز کو تو بانٹ لیا باپ کے مرتے ہی, ہر چیز کو تو بانٹ لیا باپ کے مرتے ہی. ایک ماں تھی کہ جو حصے میں کسی کے نہ آئی. آج میرا عنوان ماں کی عظمت ہے, ماں کی محبت ہے, ماں کی محنت ہے. ایک ماں اپنے لگتے جگر کے لیے کیا کیا کرتی ہے, آئیے غور کیجیے. شرم کے آنسوؤں سے دل کو پاک کر لیجیے. اے ماں, تیری عظمت کو, محبت کو, شفقت کو, محنت کو لاکھ سلام. آج بچے کی محبت میں بولے جانے والے جھوٹ کا بیان کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ میری ماں ہمیشہ سچ نہیں بولتی. میری ماں نے مجھ سے 8 بار جھوٹ بولا. یہ کہانی میری پیدائش سے شروع ہوئی کہ میں ایک بہت غریب گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا. ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا, اور اگر کبھی ہمیں کھانے کو مل جاتا تو امی اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیتی اور کہتی تم کھا لو, مجھے بھوک نہیں ہے. یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا. نمبر 2, جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو ماں گھر کا کام ختم کر کے قریبی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے جاتی, اور ایک دن اللہ عز و جل کے کرم سے 2 مچھلیاں پکڑ لی. انہیں جلدی جلدی پکایا اور میرے سامنے رکھ دیا. میں کھاتا جاتا, اور جو کانٹے کے ساتھ تھوڑا لگا رہ جاتا اسے وہ کھاتی, اور یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے دوسری مچھلی ماں کے سامنے رکھ دی. اس نے واپس کر دی اور کہا بیٹا تم کھا لو, تمہیں پتا ہے نا مچھلی مجھے پسند نہیں. یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا. پہلے بچوں کو پالا, پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون اور چین سے, بعد میں جو کچھ بچا شوق سے کھاتی ہے ماں. اوڑھتی ہے خود تو غریبوں کا بوسیدہ کفن, چاہتوں کا پہرن بچوں کی پہناتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. اور جب اسکول جانے کی عمر کا ہوا تو میری ماں نے ایک فیکٹری میں کام شروع کیا اور گھر گھر جا کر گارمنٹ کے کپڑے بیچتی. سردی کی ایک رات بارش بھی زوروں پر تھی. میں ماں کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی. میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے آس پاس کی گلیوں میں نکل گیا. دیکھا تو وہ لوگوں کے دروازوں پر کھڑی سامان بیچ رہی تھی. میں نے کہا کہ ماں اب بس بھی کیا, تھک گئی ہوگی,
سردی بھی بہت, وقت بھی بہت ہو گیا ہے, باقی کل بیچ لینا. تو ماں بولی بیٹا میں بالکل نہیں پیتی. یہ میری ماں کا تیسرا تھا. ایک روز میرا فائنل امتحان تھا, اس نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ لے گی. میں اندر پیپر دے رہا تھا, وہ باہر دھوپ کی تپش میں کھڑی میرے لیے دعا کر رہی تھی. میں باہر آیا تو اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا, مجھے ٹھنڈا دودھ دیا جو اس نے میرے لیے خریدا تھا. میں نے دودھ کا ایک گھونٹ لیا, ماں کے پسینے کو, ماں کے پسینے سے شرابور چہرے کی طرف دیکھا. میں نے جوس ان کی طرف بڑھا دیا تو وہ بولی نہیں بیٹا تم پیو, مجھے پیاس نہیں ہے. یہ میری ماں کا چھوٹا جھوٹ تھا. میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میری ماں کو اکیلی ہی زندگی گزارنی پڑی. زندگی اور مشکل ہو گئی, اکیلے گھر کا خرچ چلانا تھا. نوبت پاکوں تک آ گئی. میرا چچا ایک اچھا انسان تھا, وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیتا. جب ہمارے پڑوسیوں نے ہماری یہ حالت دیکھی تو میری ماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا کہ تم ابھی جوان ہو, مگر میری ماں نے کہا کہ نہیں, مجھے سہارے کی ضرورت نہیں. یہ میری ماں کا 5واں جھوٹ تھا. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں, نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی. میں نے سوچا کہ اب ماں کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کا خرچ مجھے اٹھانا چاہیے. وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے. میں نے انہیں کام سے منع کیا اور اپنی تنخواہ میں سے ان کے لیے کچھ رقم مختص کر دی. تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم رکھ لو, میرے پاس ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. یہ اس کا چھٹا جھوٹ تھا. میں نے جاب کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی اور مجھے جرمنی میں کام کی آفر ہوئی. میں وہاں چلا گیا اور وہاں سیٹ بھی ہو گیا, اور سیٹ ہونے کے بعد انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے فون کیا تو اس نے میری تنگی کے خیال سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے, میں نہیں رہ پاؤں گی. یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا. میری ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہے, انہیں کینسر ہو گیا ہے. انہیں دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی. میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی. میرا دل ان کی حالت اور خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ بہت لاغر ہو گئی تھی. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو وہ کہنے لگی کہ مت رو بیٹا, میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہ میری ماں کا 8واں جھوٹ تھا. پھر میری ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر دی. دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں, دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں. کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, جن کے پاس ماں ہے. اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے بچھڑ جائے. اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہیں تمہارے لیے